عمران نیازی نے جو ایچ بی او کو انٹرویو دیا اور ریپ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، جگ ہنسائی کا بھی سامنا ہے اور بڑی تنقید ہو رہی ہے اور بالکل ٹھیک تنقید ہو رہی ہے، لیکن ایک بات کو مجھے تو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر اگنور کیا جا رہا ہے، جو عمران نیازی نے اس انٹرویو میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریپ کرنے والے دراصل ایک خاص کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ جاہل لوگ رہتے ہیں زیادہ تر، اس لیے وہ کسی خاتون کے کم کپڑے دیکھ کر جو ہے وہ ٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں افشاں کہ جو کلاس ڈفرنس ہے، جو طبقاتی فرق ہے، بیسکلی یہ عمران خان کے ذہن میں ہے، اور ان کو جو کلاس ڈیفینڈ کر رہی ہے نا، ان کے ذہن میں بھی ریپ کو دیکھنے کا، ریپ کی وجوہات دیکھنے کا ایک خاص اینگل ہے۔ آپ جو کلاس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں گزشتہ برس کے اختتام پر تقریباً 40% آبادی غربت کی سطح سے نیچے جا چکی ہے، اور میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ ولنریبل لوگ ہیں، ان کے بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہیں۔ آپ نے اگر غور کیا ہو کاشف صاحب، نہ صرف تعلیم اور صحت کے معاملے میں ایک نہیں دو پاکستان ہیں، بلکہ یہاں پر ریپ، ہراسمنٹ اور چائلڈ سیکشول ابیوز کے حوالے سے بھی ایک نہیں دو پاکستان ہیں جو زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 12.5 ملین چائلڈ لیبر پائی جاتی ہے۔ اب اس چائلڈ لیبر کو اگر آپ صرف ورک شاپس یا سڑکوں کے حوالے سے نہ دیکھیں، جو بچے آپ کی گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، جو ڈومیسٹک ہیلپ کے نام پر جو ایک غلامی چل رہی ہے، وہ اگر صبح کو آپ کسی بھی بڑی گیٹڈ کمیونٹی کے کسی گلی سے گزریں تو آپ کو ہر گھر کے باہر، ہر دوسرے گھر کے باہر ایک انڈر ایج بچی وہ گراج دھوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد جو ساحل کی گزشتہ برس کی جو رپورٹ ہے 2020 کی، اس میں جو 2960 چائلڈ سیکشول ابیوز کے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں، رپورٹ مطلب جو اخبارات سے آئے ہیں، جو رپورٹڈ کیسز ہیں خیر وہ تو 1823 ہیں، 1823 لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس ظلم کو رپورٹ کروایا، پولیس میں گئے، اور باقی جو ہیں وہ ہمیں اخبارات کے ذریعے سے ہی معلومات ملی۔ اس میں 42 واقعات جو ہیں، 42 چائلڈ سیکشول ابیوز کے کیسز جو ہیں وہ مدارس میں ہوئے ہیں۔ تو کاشف صاحب، مدارس میں کون سی کلاس کا بچہ جاتا ہے؟ صرف مدارس نہیں، میں یہی کلاس کی اگر بات آگے بڑھاؤں تو گزشتہ برس کے ہی اعداد و شمار کو اگر دیکھ لیں، میں دور نہیں جا رہی، آپ کے ہاں یتیم خانوں سے ریپ کیسز اور ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، آپ کے ہاں دارالامان سے معاملہ سامنے آ رہے ہیں، اور پلیز آشیانہ سکینڈل کیس کو مت بھولیں، وہ افشاں لطیف صاحبہ ابھی تک سڑکوں کے اوپر ہیں اور وہ مکمل دبا دیا گیا ہے۔ وہ اس قدر گندا اور غلیظ قسم کا ایک سکینڈل ہے، اور جو شخص اس کے اندر انوالوڈ ہے وہ ابھی تک وہ کابینہ کا حصہ بنا ہوا ہے، آپ کی صوبائی کابینہ میں بیٹھتا ہے، وہی لوگ آپ کی وفاقی کابینہ میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے اپر مڈل کلاس کا جو ریپ کو اپنی ویلیوز کے مطابق دیکھتا ہے، اور میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، اسکرینوں پہ یہی لوگ نظر آئیں گے۔ ان کے دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پڑھی لکھی مہذب کلاس ہے، یہ باہر سے یہ جو غریب کمی ڈرائیورز، خانسامہ، یہ کرمنلز آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں، تو اور یہ ٹیمپٹ ہوتے ہیں، یہ طبقہ ٹیمپٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کی بچیوں کو پرٹیکولرلی جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ ہماری کاپی نہ کریں۔ خان صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ آپ بھی تو ایک پلے بوائے ماضی رکھتے ہیں جس کا ترجمہ کھلنڈرا کروایا گیا ہے، سرکاری ترجمہ، اور آپ کے بھی ایک شرٹ لیس فوٹو سیشنز آیا کرتے، تو انہوں نے کہا اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس اباؤٹ مائی سوسائٹی۔ مطلب اس دن میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ کم آن عمران، یو بیلونگ ٹو دس سوسائٹی، نہیں، خان صاحب نے ہمیں اسی دن بتا دیا، یہ ان کی سوسائٹی وہ ہے جہاں سے ان کی چیزیں آیا کرتی تھیں، یہ سوسائٹی میری ہے، میرے بچے کی ہے، ہم بناتے ہیں، لیکن اس سوسائٹی کے نارمز کون طے کر رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران نیازی نے جو یہ یوتھیا کلاس کو، ہماری مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کو جو ڈریم بیچا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ بالکل ایسا کر دوں گا کہ جس میں آپ کو شرم نہیں آئے گی، جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کہیں گے جی میں پاکستان سے، میں اٹھا دوں گا پاکستان کو۔
تو یہ ایک انتہائی خود غرضی پر جو ہے مبنی ایک جاہلانہ بیانیہ ہے، خود غرض بیانیہ ہے. میڈیا کے اوپر جو ایک سپرفیشل ایک جنگوئزم چل رہا ہوتا ہے، ایک گمکری چل رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ ٹانگ دو، سزا دے دو، ان کو کیسٹریٹ کر دو اور مطلب مار دو، جلا دو، جتنا بری طریقے سے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دو. پھانسی، ٹھیک ہے، سریعام پھانسی دینی ہے آپ نے اس لوئر کلاس کے بندے کو، کیونکہ آپ کے طبقے میں آپ تو مہذب ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو نظریں نیچی کر لیتے ہیں، آپ کو تہذیب ہے. جو بد تہذیب لوگ ہیں وہ یہ کمٹ کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی عرض اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس مسئلے کو کلاس انٹرسٹ کے زاویے سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ جو پاکستان میں غربت ایک اتنا شدید ترین غربت ہے، اور اس غربت میں بچے اور عورتیں سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. ان کو جو سٹیٹس کو دیا جا رہا ہے نا، وہ اقدار روایت کے نام پہ دیا جا رہا ہے، پیٹریارکی کے نام پہ دیا جا رہا ہے، خاندان کے نام پہ دیا جا رہا ہے. یہی کلاس دے رہی ہے، یہ پروٹیکٹر ہیں اس کے. میں اس کا ایک نمونہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو دکھانا چاہتی ہوں. کبھی ہراسمنٹ فیل ہوئی ہے آپ کو؟ ناٹ ایکچولی، بیکاز میں ایسے جاتی ہی نہیں ہوں وداؤٹ مائی ہسبینڈ، اور ایسی جگہوں پہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جاؤں ہی نہ جہاں پہ بہت زیادہ رشی ہو یا اس طرح کا کوئی سین بن سکے. کوئی ٹچ نہیں کرتا؟ نہیں، ہم کبھی اس طرح گئے ہی نہیں تنگ بازاروں میں. جن لوگوں نے ابائے بھی پہنے ہوئے، آپ فٹنگ میں ابائے پہنیں گے، آپ نے فل آئی میک اپ کیا ہوا ہے، اور آپ کے ابایوں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہے، وہ بھی چیز ہے. انہوں نے کلچر کی بات کی ہے، جس سے ہم باہر، آئی ہیو لیوڈ ان پیرس فار 6-7 ایئرس، وہاں پہ وی گیٹ ٹو سی دس نارمل اسٹریٹس پہ ہر جگہ آپ کو ملتا ہے. تو آپ کا وہ کلچر نہیں ہے، اس لیے آپ یو ناٹ ٹیمپٹیڈ. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں پہلے دیکھنے کو نہیں ملی. اب اگر آپ ایک دم سے یہاں پہ آپ ایسے کپڑے پہنے ہیں جو بہت زیادہ زیادہ شو کرتے ہیں، تو یہاں پہ ریویلنگ ہوتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی مطلب آئی پرسنلی فیل کہ لوگوں کو جن کو جو لٹریٹ نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا یہ آئی تھنک کہ یہ جو ہے غلط ہے، ذرا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے. اور میں جو کہ ہم کارز میں سفر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں روڈز پہ چلنا نہیں پڑتا، تو آئی جنرلی آبزرو دا پبلک از ٹیریبل. مین ان آر سوسائٹی، دے آر فرسٹریٹڈ، دے آر ڈیوسٹیٹڈ، اینڈ جسٹ لائک ایون اے وومن از کورڈ وتھ 3 پیس ود اے دوپٹہ آلسو، دے جسٹ لائک دیٹ. اور کلاس میں یہ ہے کہ ہائر کلاس کو کوشش نہیں کرنی پڑتی، ان کے پاس یہ سب کچھ پریزنٹ ہوتا ہے. میں اپنے لحاظ سے بات کروں تو میں شاید آؤٹ آف کنٹری کافی دفعہ گیا ہوں، اور میرے مطابق میرے لیے وہ پوزیشن نہیں ہے. ہاں، میرے ورکرز جو ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو اس پوزیشن پہ نہیں دیکھا، تو آلریڈی سی بات ہے سر، بالکل ہوگا، 120% ہوگا. تو ان کے ورکرز نے کبھی لڑکیوں کو اس پوزیشن میں نہیں دیکھا جس پوزیشن میں انہوں نے دیکھا، تو اس لیے یہ اب ٹیمپٹ نہیں ہوتے. افشا، یہی کلاس عمران نیازی کو ڈیفینڈ کرنے والی کلاس ہے. بالکل، وہ کہتے ہیں مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری بڑی کلاس تو اس حوالے سے بالکل اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ یہ کوئی اور طبقے کے لوگ ہیں جو ہریسر ہیں، اور ان کو مار دو گے تو برائی صاف ہو جائے گی، گند ختم ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ خود غرضی دراصل توجہ ہٹانے کے لیے جو مسئلے کی، کیونکہ جو غریب عورتیں، بچے، 2.5 کروڑ بچے سڑکوں پہ ہیں پاکستان میں تقریباً، وہ نشانہ ہے براہ راست اس ریپ کا. جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے، ہاں، اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ کس کے ہاتھوں ہو رہی ہے؟ وہ الٹریٹ نہیں ہے، وہ اکنامکلی ساؤنڈ بندہ ہے. وہ اگر کسی نوکرانی کو، کسی ماسی کو ہراس کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ اس بندی کی بھی معاشی مجبوریاں ہیں، اس کی کوئی نہیں سنے گا. اور یہی جو مختلف مالز میں کام کرنے والی، دفاتر میں کام کرنے والی لوور مڈل کلاس بچیاں ہیں، اسی بنیاد پر ان کو اپر کلاس کے بندے جو ہیں وہ ہراس کر سکتے ہیں. تو ان کو کوئی، تو کیا عمران خان کو یہ نظر نہیں آتا؟ یہ ایکسپلائٹ ہونا کہیں سے بھی، لباس، عمر، آپ کے میک اپ، یہ کلاس کی بدماشی ہے. یہ کلاس کی بدماشی ہے. اچھا، جب تک ہمارا پورا سماج ایوالو کر کے اس پیٹریارکی سے جان نہیں چھڑاتا، تب تک ریپ جو ہے وہ ایک ٹول رہے گا اپنی طاقت کو شو کرنے کا. بے شک وہ مرد کسی عورت کے اوپر اپنی طاقت شو کر رہا ہے، مردانگی شو کر رہا ہے، کسی بچے کے اوپر کر رہا ہے، تو جو کمزور ہے، جو غریب ہے، وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوگا اس کیس میں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ایسپیکٹ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل، میں آپ کی
तमाम बातों से मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ कि ये जो पावर इम्बैलेंस के साथ साथ जो इकनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो एक्सप्लॉयटेशन को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, और यही हमारे माशरे में हो रहा है। पावर इम्बैलेंस है, जेंडर बाइस्ड मुआशरा है, और उसके साथ मैं यहाँ पर एक बहुत अहम, मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो अपर क्लास है या जो वो वाली क्लास है कि जो हमारे सामने एक किसी भी क्लॉथिंग ब्रांड के सामने गाड़ी रुकी है, ड्राइवर साहब आए हैं और वो उतरी हैं और वो बता रही हैं कि वो कभी हिरासा नहीं हुई है, कि जो हिरासा होती हैं उनका कसूर है, वो तंग बाज़ारों में जा रही हैं, तंग कपड़े पहन रही हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्लास के बच्चे वल्नरेबल नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़वातीन वल्नरेबल नहीं हैं। सिर्फ एक डिनाइल है जिसमें ये क्लास रह रही है, सिर्फ एक डिनाइल है जिसमें ये क्लास समझती है कि हमें वो मसाइल नहीं है क्योंकि हम सिक्योर हैं। वो क्लास, वो ये डिनाइल उनके क्लास इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है, उनकी मजबूरी है, वो उसको देख नहीं सकते। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। इसमें आखिरी बात मैं ऐड करूँगा कि जो लोग पर्टिकुलरली जो ख़वातीन बाहर निकली हैं इस क्लास से पेट्रियार्की के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, उनकी स्ट्रगल बिल्कुल सिंसियर है और मेरा ख्याल है हम लोग उनके साथ हैं। और लेकिन इस क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिस डिनाइल की आपने बात की, उस डिनाइल के अंदर चीज़ों को ख़राब से ख़राब तर करता जा रहा है, डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं।